ڈیئر آڈینس، السلام علیکم۔ 1960 کی دہائی میں امریکہ کے ایک ماہر ماحولیات انہوں نے اور ماہر ریاضی بھی تھے ایڈورڈ لورینز انہوں نے ایک خوبصورت کتاب نظریہ پیش کیا، اور وہ نظریہ کیا تھا؟ نظریہ یہ تھا کہ دنیا کے اندر کرۂ ارض پر تتلی کے پروں کے معمولی سی خفیف حرکت بھی کسی بہت بڑے طوفان کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتی ہے۔ یہ ان کا نظریہ تھا، جس کو بٹر فلائی ایفیکٹ کا نام دیا گیا، اور اس نے فیکٹس اینڈ فگرز کی روشنی میں بتایا کہ یہ چیز ایسے ہی ہوتی ہے۔ اس کتاب کا جو تھیم ہے وہ یہ ہے کہ انسانی زندگی کے اندر بعض اوقات کوئی معمولی سا واقعہ ہوتا ہے یا معمولی سا عمل ہوتا ہے جس کو انسان کو اتنی اہمیت نہیں دیتا، مگر آگے چل کر وہ بہت بڑے بڑے نتائج اور بڑی بڑی تبدیلیاں زندگی کے اندر پیدا کر دیتا ہے۔ لہروں کی مثال کے ذریعے سمجھیں، سمندر کے اندر جو ویوز ہوتی ہیں وہ ایک ساتھ چلتی ہیں، آگے بڑھتی ہیں۔ اب کسی ایک ویو کے اندر تبدیلی آتی ہے، وہ تبدیلی دوسری لہر میں، دوسری سے تیسری، تیسری سے چوتھی، اور آگے چل کر کسی بہت بڑے طوفان کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتی ہے۔ اسی طرح اور بھی ایسی تاریخ کے اندر مثالیں ہیں۔ مثلا فرسٹ ورلڈ وار کے اندر ہٹلر جرمن فوج کا ایک عام سپاہی تھا، اور یہ لڑتے لڑتے زخمی ہو گیا، اور برطانوی فوج جو اس کے مقابلے میں لڑ رہی تھی، برٹش آرمی، اس کے ایک ہنری ٹینڈی کے سامنے آ گیا۔ اب وہ چاہتا تو اس کو ایک گولی مارتا اور کام ختم ہو جاتا، مگر اس نے ترس کھا کر چھوڑ دیا۔ اب ترس کھا کر چھوڑ دینا یہ معمولی سا واقعہ ہے، مگر یہی ہٹلر آگے ترقی کرتے کرتے جرمن فوج کا سربراہ بن گیا، جرمنی کا، اور اس کے بعد ڈکٹیٹر بن گیا۔ ڈکٹیٹر بننے کے بعد کوئی 60 لاکھ کے لگ بھگ لوگ ہیں جس کو انہوں نے تہہ تیگ کرایا، قتل کرا دیا۔ تو مائنر سا واقعہ آگے چل کر کتنی بڑی تبدیلی کا باعث بن گیا۔ اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ ٹائٹینک جو 1912 کے اندر ڈوبا، اور جس کے متعلق یہ کہا گیا تھا کہ اس کو تو خدا بھی نہیں ڈبو سکتا، معاذ اللہ، پہلے ہی سفر کے اندر ڈوب گیا۔ اب اس پر بہت ساری ریسرچ کے بعد جو چیزیں سامنے آئی، سامنے کی بات تو یہ ہے کہ وہ ایک آئس برگ سے ٹکرایا اور اس کے نتیجے میں تباہ ہو گیا، ٹوٹ پھوٹ گیا، ختم ہو گیا، غرق ہو گیا سمندر میں۔ لیکن بعد میں جو اس کے اوپر 30 سال تک ریسرچ کر کے جو چیزیں سامنے آئیں کہ یہ آئس برگ سے ٹکرانا تو ایک ظاہری واقعہ ہے، اس سے ہٹ کر بھی کچھ معاملات تھے۔ مثلا چند دن پہلے جہاز کے نچلے حصے کے اندر آگ لگ چکی تھی، اور اس کے نتیجے میں وہ شکستہ ہو چکا تھا، اور وہی حصہ آئس برگ سے جا ٹکرایا۔ اگر یہ نہ آگ لگی ہوتی پہلے تو شاید ایسے نہ ہوتا، وہ اتنا مضبوط ہوتا کہ اس کو برداشت کر جاتا۔ اسی طرح اس کے علاوہ کہا گیا کہ دوربینیں نہیں تھیں۔ دوربینیں جہاز کے جس کیبن میں تھی، اس کی چابی جس سیکنڈ آفیسر کے پاس تھی، روانگی سے ایک دن پہلے اسے ڈسمس کر کے سائڈ پہ کر دیا گیا، اس کی جگہ پر کوئی اور بندہ لے آیا گیا، اور وہ چابیاں ان کو دینی یاد نہ رہیں، چنانچہ دوربینیں نہیں تھی جو دور سے دیکھ لیتی آئس برگ کو۔ اسی طرح لائف بوٹس جو ہیں، زندگی بچانے والی کشتیاں، ان کی تعداد کم تھی، پہلے زیادہ رکھی گئی تھی مسافروں کے حساب سے، بعد میں اینڈ پر مسافروں کو زیادہ اکموڈیٹ کرنے کے لیے وہ تعداد کم کر دی گئی۔ اگر وہ تعداد زیادہ ہوتی تب بھی بہت سارے زیادہ لوگ بچ جاتے۔ اللہ حاصل کیا، یہ ایک دو تاریخی مثالیں ہیں کہ جہاں چھوٹے چھوٹے واقعات نے آگے چل کر بڑے بڑے نتائج پیدا کیے، اور یہ تو میں نے مائنس کے حوالے سے مثالیں دی۔ اسی طرح بٹر فلائی کا پازیٹیو ایفیکٹ بھی ہے اس نظریے کا۔ مثال کے طور پر کبھی ہماری زندگی میں کوئی ایک جملہ سامنے آتا ہے، وہ ایک جملہ ہی بندے کی زندگی چینج کر کے رکھ دیتا ہے۔ ایسی بے شمار مثالیں ہیں۔ کوئی ایک کتاب بندہ پڑھ لیتا ہے، وہ ایک کتاب اس کی پوری لائف کو چینج کر دیتی ہے۔ کبھی کوئی ایک واقعہ حادثہ ہو جاتا ہے، وہ اس کی بندے کی پوری لائف کو چینج کر دیتا ہے۔ کبھی کوئی ایک استاد لائف کے اندر آ جاتا ہے، وہ پوری زندگی کا نقشہ چینج کر کے رکھ دیتا ہے۔ بظاہر یہ چھوٹے چھوٹے واقعات ہوتے ہیں نا، تو لیکن آگے چل کر ایفیکٹ اتنا بڑا ڈال دیتے ہیں۔ بینگ مسلم ہمارا اس بات پر تو ایمان ہے کہ اس کائنات کے اندر کوئی چیز بھی اتفاقاً نہیں ہو رہی، سب کچھ اللہ کی مرضی منشا کے تحت ہو رہا ہے، اور اسلام ہمیں یہی کہتا ہے کہ آپ ہر معاملے کے اندر احتیاط جس حد تک ہو سکتی ہے کریں، اس کے بعد توکل بھروسہ اللہ پر کریں۔ تو یہ بٹر فلائی ایفیکٹ کے حوالے سے اسلام کا کیا کہنا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا آگ جلتی چھوڑ کر نہ سویا کرو۔
اب آگ جلتی چھوڑ کر سونا ایک واقعہ ہے، چھوٹا سا ایک عمل ہے کہ بے احتیاطی ہے، مگر اس کے نتیجے میں کتنے گھر ہیں جن پر آج تک قیامت ٹوٹ چکی ہوئی ہے۔ وہ جو صحابی آیا تھا حضور علیہ السلام سے ملنے، پوچھا اونٹ کہاں ہے؟ کہا جی اللہ کے توکل پر چھوڑ رہا ہوں۔ پہلے فرمایا پہلے اس کو باندھو اور پھر اللہ پر توکل کرو۔ تو یعنی اسلام ہر معاملے کے اندر کہتا ہے کہ جو احتیاط آپ کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں، چھوٹے چھوٹے معاملات کو اگنور نہ کریں، اس کے بعد بھروسہ اللہ پر کریں اور اللہ سے عافیت کی دعا بھی ساتھ ساتھ مانگتے رہا کریں۔ اللہ تعالیٰ سوچنے سمجھنے یاد رکھنے عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔